اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر اس وقت درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس وقت ایک حدیث پاک صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، اس پر بیان مقصود ہے، اور یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال اتی اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے کام کی ہدایت فرمائیے کہ میں وہ کروں تو جنتی ہو جاؤں۔ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، اور نماز قائم کرنا۔ وتوزی الزکوٰۃ المفروضۃ، اور زکوٰۃ جو فرض ہے وہ دینا۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ قال والذی نفسی بیدہ، اس نے کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، اس نے کہا میں نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا نہ بڑھاؤں گا۔ فلما ولا، اور جب وہ پھر کے چل دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، کہ جو جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھ لے۔ یہ حدیث پاک، الفاظ بھی آپ نے سن لیے، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب اس کی تشریح میں جو گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو سننے کی توفیق عطا کرے۔ حضرت ابی ہریرہ، ان سے اکثر آپ حدیث سنتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے راوی ہیں کہ کئی احادیث اللہ کے فضل و کرم سے ان سے روایت کی گئی ہیں، بہت ساتھ رہنے والے اللہ کے رسول کے، اور بڑے جلیل القدر۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، لیکن ان کو نبی پاک نے جس کنیت سے پکارا وہ ان کے لیے مشہور ہو گئی، ابی ہریرہ، بلی والے۔ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں۔ ان کے پاس بلی تھی، تو اللہ کے رسول نے جب ملاحظہ فرمایا تو ان کو آواز دیے بلی والے، تو اس لیے یہ اس کنیت سے مشہور ہو گئے۔ اب اکثر لوگ ان کا اصل نام نہیں جانتے، لیکن ان کی کنیت سے ان کو پہچانتے ہیں، ابی ہریرہ ابی ہریرہ ابی ہریرہ۔
تو بہت ساری احادیث ان سے روایت کی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوئی. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی کے پاس آنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. عرابی دیہاتی کو کہتے ہیں، اور شہری لوگ بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے شہر ہوتے ہیں اور دیہات ہوتے ہیں، گاؤں. تو جب شہر میں رہنے والا آتا ہے تو وہ شہری کہلاتا ہے، اور کوئی گاؤں سے آ جائے تو ہم کہتے ہیں دیہاتی ہے، گاؤں والا ہے. لیکن چونکہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور چاہنے والے ہیں، تو دونوں کی قدر و منزلت اپنی جگہ ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شہر میں رہ رہا ہے یا کوئی دیہات میں رہ رہا ہے. جہاں رہتا ہو اللہ اور رسول کا ماننے والا ہے، اللہ رسول کا چاہنے والا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، اللہ کے ہاں وہ پیارا ہے. چنانچہ یہ دیہاتی تھے اور یہ آئے. ان کا نام حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا، بس اتنا معلوم ہے کہ ایک دیہاتی ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک سوال کیا. کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کو میں کروں تو جنت کا حقدار ہو جاؤں، جنتی بن جاؤں. اب یہ جنتی بننے کا جو ایک دل کے اندر خواہش ہے یہ انہوں نے عرض کر دی. اچھی خواہش ہے. جنت بہت عرفہ و اعلیٰ جگہ ہے، اور اس کی ضد ہے دوزخ. ایک جنت ایک دوزخ. دوزخ سے تو بچنے کا حکم ہے، بچنے کی دعا کی تعلیم کی گئی ہے. جیسے کہ آپ نے دعا سنی ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی کر. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ اشارہ کس طرف ہے؟ دوزخ کی طرف. لیکن دوزخ کی ضد جنت ہے، اور جنت کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے. کہیں یہ بھی آیا ہے وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا. فرشتے بشارت دے رہے ہیں ایمان والوں کو. تو جنت کا ذکر قرآن میں ہے، جنت کا ذکر حدیث میں ہے، اور جنت کی تمنا یہ اچھی تمنا ہے. اگرچہ علماء نے، صوفیاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت محض اللہ کے لیے. جنت تو پھر اس کا حق ہے، وہ تو ہو گئی، لیکن اصل محبت اللہ کی ہونی چاہیے، عشق اللہ کا ہونا چاہیے. یہ فرمایا. ہمارے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، اور اس میں یہ شعر ہے کہ خود کی نہ خدا کی کچھ ہے آگہی سے مطلب. خود کی نہ خدا کی کچھ آگہی سے ہے مطلب، جنت کی تمنا میں ہی جان نکلتی ہے. تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کی تمنا تو ہے، اچھی جگہ، اچھی بات ہے، مگر اپنی پہچان اور اللہ کی پہچان، اپنے آپ کا مقصد پہچاننا حیات کا، اور پھر اللہ کی معرفت، یہ بھی بہت اعلیٰ بات ہے. تو اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، یہ افضل بات ہے. پھر اس کا نتیجہ جنت ہے. لیکن اگر کوئی جنت کی دعا مانگے کوئی حرج نہیں ہے، جنت کی تمنا کرے کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. تو جنت ایک ایسا مقام ہے جو مرنے کے بعد
اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خالص ایمان والوں کو نصیب فرمائے گا۔ جنت کا تعلق صرف ایمان والوں سے ہے، کافر کا جنت سے کوئی تعلق نہیں، مشرک کا جنت سے کوئی تعلق نہیں، منافق کا جنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ جنت صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے، جنت کا معنی ہے باغ، وہ ایسی جگہ ہے جہاں عالی شان محل ہیں، محلات، نہریں ہیں ٹھنڈے پانی کی، اور باغ ہیں، اور خوشگوار ماحول ہوگا۔ یہاں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، صرف ذکر سنتے ہیں اور ایک خیال لا سکتے ہیں دل میں، مگر چونکہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، جنت ابھی ہم سے مستور ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، تو جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہوتی، بغیر دیکھے اس کا وہ یقین، بغیر دیکھے اس کی وہ لذت، وہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، جنت کو صرف سنا ہے۔ جنت کے مختلف دروازے ہیں اور جنت کے درجات بھی ہیں، ایک سے زیادہ درجات ہیں جنت کے، جیسے دنیا میں کوئی درجے ہوتے ہیں نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، ایسے جنت کے درجات ہیں۔ کچھ بندے کچھ درجوں میں رہیں گے، کچھ بندے کچھ درجوں میں رہیں گے، اور کچھ درجے عرفہ و اعلیٰ مقام پر رہیں گے۔ تو جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اکثر ہم مرنے والے کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو یہ جنت الفردوس کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ جنت کا سب سے اونچا درجہ، افضل درجہ وہ جنت الفردوس ہے، اس کا نام ہے جنت الفردوس، بالا خانہ۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو جنت کا پہرے دار ہے، اس کا نام ہے رضوان۔ رضوان جنت کے داروغہ کا نام ہے۔ تو جنت میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ جنت میں داخل ہونے والوں کا استقبال کریں گے، ان کو سلام کریں گے، ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، یعنی ان کا ایک پروٹوکول ہے جنتیوں کا۔ اب یہ جو جنت ہے، یہ سوالات اللہ کے رسول سے صحابہ کرام کرتے رہے ہیں، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول کے سامنے ہوتے تھے، انہی سے پوچھتے تھے۔ اس وقت تو سب سے بڑا ذریعہ معلومات کا اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے، اور کس سے پوچھتے؟ تو یہ دیہاتی آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دو کہ جس کو میں کروں تو جنتی ہو جاؤں۔ یعنی عمل کریں گے تو جنتی ہوں گے نا، خالی عمل بتائیں نہیں، ایسا عمل بتائیں جو میں کروں اور میں کیا ہو جاؤں؟ جنتی ہو جاؤں۔ اب جب یہ سنا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اچھا، پھر ایسا کر کہ تو اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ کیونکہ مشرکین تھے اس وقت، وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو پوجتے تھے، آج بھی ہیں بت پرست، بدھ مذہب، ہندو مذہب والے لوگ، ان کے ہاں طرح طرح کے بت ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، انہی کی وہ پوجا کرتے ہیں اور اللہ کی طرح ان کو مانتے ہیں معاذ اللہ، اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، اور قسم قسم کے بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے مختلف نام ہیں،
یہ روزی کا بت، روزی کا معبود، معاذ اللہ، بھگوان، روزی کا بھگوان، یہ دولت کا بھگوان، یہ فلاں کا بھگوان، اس طرح سے. لیکن مسلمان کے لیے ایک ہی اللہ ہے، وہی روزی رساں ہے، اور وہی خالق و مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. جنت کا مالک بھی وہی ہے، دوزخ کا مالک بھی وہی ہے، خیر و شر کا مالک بھی وہی ہے، خیر و شر سب اسی کا پیدا کرتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمان کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے اس کا سوال سن کر کہ مجھے وہ ایسا عمل بتا دو جو میں جنتی ہو جاؤں، تو حضور نے پہلا عمل کیا بتایا؟ اللہ کو پوجنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ پہلی بات ہو گئی. اب دوسری بات کیا فرمائی؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو نماز تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے اس کو قائم رکھنا. یعنی صرف ایمان نہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے عمل. اس نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ میں کر کے جنتی بن جاؤں. تو ایمان تو اپنی جگہ ہے، مگر ایمان کے ساتھ عمل لازم ہے. ایمان صرف یہ ہے کہ کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں رسولوں کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں فرشتوں کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آخرت کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تقدیر کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ایمان ہے. اس کا کیا نام ہے؟ ایمان. کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، نبی و رسولوں پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور آخرت پر، تقدیر پر. تو یہ ایمان ہو گیا. لیکن صرف ایمان یہ خالی یہ ضروری نہیں، اس کے ساتھ اعمال، عمل. اور عمل کے اندر جو جو باتیں آتی وہ اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے میں کیا ایمان رکھوں کہ جنتی بن جاؤں. اس نے سوال کیا کہ میں کون سا عمل کروں کہ میں جنتی بن جاؤں. تو اللہ کے رسول نے اب عمل کے بارے میں بتایا. پہلا عمل یہ بتایا کہ تو اللہ کی عبادت کرتے رہنا، شرک مت کرنا، یہ. اور دوسرا عمل کیا بتایا؟ نماز. تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو یہ ایمان رکھتا ہوں، میں یہ بھی ایمان رکھتا ہوں، میں یہ بھی ایمان رکھتا ہوں، وہ سارے ایمان رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، تو بیکار ہے. ایمان اپنی جگہ لیکن عمل کرنا ضروری ہے. صرف ایمان لا کر چھوٹ نہیں سکتا کوئی جب تک کہ عمل بھی اختیار نہ کرے. ایمان اور عمل دونوں کا گڑھ جوڑ ہے، دونوں کا ساتھ ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار اور دل میں اس کی تصدیق، اور عمل کیا ہے؟ اپنے اعضاء سے، جسمانی پارٹس، اس سے اعمال کرنا. یہ اعمال ہے، یہ عمل ہے. حضور نے فرمایا نماز، پہلی کیا بات؟ عبادت اللہ کی، ایک اللہ کی. دوسری نماز. تیسرا کیا فرمایا؟ وَتُوَزِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض ہے تم پر وہ دینا. یعنی عمل کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ہے. نماز تو وہ ہے جس میں مال نہیں خرچ ہوتا، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے. اور زکوٰۃ وہ ہے جس میں صرف وہی شامل ہوگا جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جس کے پاس سال بھر اتنا مال جمع ہوگا کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی ایکول برابر کی رقم پڑے سال گزر گیا ہے مال، تو پھر زکوٰۃ ہو جائے گی اس پر.
تو وہ بھی دینا ہوگا اس کو. صرف نماز پڑھ کر کام نہیں چلے گا, ساتھ میں زکوٰۃ, اس کا تعلق مال سے ہے. نماز بھی عبادت ہے, اللہ کو ماننا یہ بھی عبادت ہے, اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے, اللہ کی راہ میں دینا. مستحقین کو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں جو قرآن میں بھی آ گئے ہیں, 8 مصارف احادیث میں بھی آئے ہیں, ان جگہوں پر زکوٰۃ کو دینا, خرچ کرنا, یہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینا. پھر اب تیسری بات کیا بیان فرمائی؟ وَتَصُومُ رَمَضَانَ, اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ بھی فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ اپنی جگہ ہے, لیکن جب ماہ رمضان آ گیا اور تو تندرست ہوگا, تو صحت مند ہوگا, روزہ رکھنے کے قابل ہوگا, تو بالغ ہوگا, تو پھر روزہ بھی رکھنا. تو فرض روزے کون سے ہیں؟ ماہ رمضان کے. کبھی 29 ہوتے ہیں, کبھی 30 ہوتے ہیں, یہ چاند پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو جتنے بھی ہوں, 29 ہوں یا 30, وہ روزے رکھنا. اب نفلی جو ہیں نمازیں یا نفلی روزے, وہ الگ بات ہے. حدیث میں جو ذکر آیا ہے وہ فرض عبادات کا آ رہا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نفلوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, نفلیں اپنی جگہ ہیں. نفلی نمازیں, نفلی روزے, نفلی خیرات, نفلی صدقات, یہ اپنی جگہ ہے. یہاں پر اس کا کوئی انکار نہیں ہو رہا ہے. یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرض کیا کیا ہے, کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, یہ بات. چنانچہ فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا. اب اس نے کیا کہا جب یہ باتیں بیان فرما لی اللہ کے رسول نے؟ اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, نمبر 1. نماز ادا کرنا, نمبر 2. زکوٰۃ دینا, نمبر 3. روزے رکھنا رمضان کے, نمبر 4. 4 باتیں بیان فرما دی اللہ کے رسول نے. اس نے سن لیا, دیہاتی نے سن کے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اے اللہ کے رسول, یہ کہا. یعنی اپنے قول کو پکا کیا. جب قسم کھائی جاتی ہے تو اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. قسم کھانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بار بار کوئی قسم کھائے. یہ کوئی نہ ضروری ہے نہ ایسا ہونا چاہیے. صرف جہاں ضروری ہو جائے وہاں قسم کھانا ہے, اور وہ بھی صرف اللہ کی, کسی اور چیز کی نہیں. نہ ماں باپ کی, نہ اولاد کی, نہ بیوی بچوں کی, نہ کسی اور کی, صرف اللہ کی. کہ اگر قسم کھانا ہو تو کہو اللہ کی قسم, یہ کھا سکتے ہو آپ. قسم اٹھانا ہو تو کہو اللہ کی قسم. اللہ کے رسول نے بھی قسم اٹھائی ہے, اس طرح حدیث میں ہے, اور صحابہ نے بھی اٹھائی ہے. اب یہ دیہاتی قسم اٹھا رہے ہیں, والذی نفسی بیدہ, قسم اللہ کی جس کے پاس میری جان ہے, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ. اس نے یہ کہا, اللہ کی قسم میں اس میں سے نہ کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی طرف سے میں نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ کچھ کم کروں گا. آپ نے کہا نماز, تو بالکل جو نمازیں فرض ہے وہ فرض ہے, میں اپنی طرف سے کچھ زیادہ تھوڑی کروں گا. یعنی فرض نمازیں 5 وقتہ ہیں, اب کوئی 6 نہیں کر سکتا کہ نہیں بھئی 6 نمازیں ہیں, 7 ہیں, 8 ہیں, نہیں. فرض نماز کتنی ہے؟ 5 بس. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ہو گئی بات. زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے. اب کوئی سال میں 2 بار نہیں کر سکتا کہ بھئی 6 مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے, ہر 6 مہینے میں نہیں, سال میں ہوگی. ہاں یہ کر سکتا ہے کہ پورے سال میں تھوڑا 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 کر کے زکوٰۃ دیتے رہو آسانی کے لیے, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سال میں 2 بار زکوٰۃ نکالنا ہے, 1 بار نہیں, ایک ہی بار ہوگی زکوٰۃ.
بس یہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ فرمایا انشاءاللہ میں نہ اس میں کچھ گھٹاؤں گا نہ اس پہ کچھ بڑھاؤں گا. یعنی مجھے کیا یہ جرت ہے کہ میں اس میں کچھ کمی کروں؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں زیادتی کروں؟ نہیں. رمضان میں روزے فرض ہیں، رمضان میں فرض ہیں. اب کوئی یہ تھوڑی کر سکتا ہے کہ 6 مہینے میں پھر روزے فرض ہو جائیں. نہیں، سال میں ہوں گے. جب رمضان کا مہینہ آئے گا جب روزے فرض ہوں گے. یعنی اس طرف اشارہ ہے حدیث میں کہ اس نے یہ کہا کہ جتنا کچھ آپ نے بولا ہے نا میں اسی پر عمل کروں گا، نہ کچھ کم کروں گا نہ کچھ زیادہ، جیسے آپ نے فرمایا ویسا کروں گا. فلما ولّا، اب جب وہ مڑا، حدیث پاک میں یہ الفاظ آ گئے. یعنی وہاں سے جب وہ مڑا حضور کے پاس سے پھرا واپس جانے کے لیے، تو حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے. اب یہ اس شخص کی شان ہو گئی. دیکھو نا، میں اگر کسی کو کہوں یہ جنتی ہے تو یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کسی کو کہیں یہ جنتی ہے تو یہ کوئی حتمی بات تھوڑی ہو گئی، وہ تو اللہ کو معلوم ہے کون جنتی ہے. لیکن اللہ کے رسول جس کے لیے فرما دے جنتی ہے، بس پتھر پہ لکیر، پھر اس پر یقین ہے. جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے جس کے لیے فرمایا یہ جنتی ہے، بس وہ جنتی ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ سب صحابہ جنتی ہیں. اب بعض صحابہ کو اللہ کے رسول نے خصوصی طور پر نام لے کر فرما دیا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ حصر کہتے ہیں صرف خصوصی بات کہ خاص اس کے لیے جس کے لیے فرمایا ہے. نہیں، اس کے لیے بھی ہے لیکن دوسروں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی جن کے لیے خاص نام لے کے فرما دیا. اب جیسے حضور نے فرمایا اس کو، اس بندے کو، کہ جو شخص چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھے وہ اس کو دیکھ لے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا کوئی اور جنتی نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. لیکن اشارہ کیا اس کی طرف کہ یہ بھی جنتی ہے. ایسے ہی عشرہ مبشرہ کہتے ہیں 10 صحابہ، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. چاروں خلفاء اس کے اندر آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب. یہ تو چاروں خلفاء راشدین، ان کو حضور نے نام لے کر اور خاص اشارہ کر کے فرمایا آپ جنتی ہو. تو ان کو کوئی جنت سے نکال نہیں سکتا، کوئی ان کو جنت سے باہر نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ ساتھ اور بھی 6 افراد ہیں، الگ الگ ان کے نام ہیں، وہ صحابہ ہیں الگ الگ. ان کو حضور نے فرمایا یہ جنتی ہیں، تو وہ 10 صحابہ ہیں. اب ان میں سے ایک یہ بھی ہو گئے، ان کو بھی دیکھا حضور نے. تو کیا فرمایا؟ جو شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو، جنتی کو دیکھنے پر خوش ہو جائے تو دیکھ لے اس کو، یہ جنتی ہے. کس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے فرمان پر عمل کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، جیسا آپ نے کہا ویسا کروں گا. یعنی فرما برداری دکھائی. اس کو کہتے ہیں فرما برداری، کہ سن کر مان لینا. یہ نہیں کہ خالی سن لینا، خالی سن لینا فائدہ نہیں دیتا ہے، سن کر عمل کرنا فائدہ دیتا ہے. اور فضیلت بھی اس کی ہے جو سنے بھی اور پھر اس پر عمل بھی کرے، مان بھی لے، عمل کر کے دکھائے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنتی شخص جس کے لیے حضرت اللہ کے رسول فرما دیں وہ فضیلت والا ہو گیا اور وہ جنتی ہو گیا.
اب اس کو کوئی جنت سے روک نہیں سکتا. تو اللہ کے رسول نے اس شخص کے لیے فرما دیا یہ جنتی ہے، جو شخص دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے اس کو. اب علماء محدثین اس حدیث کو لے کر یہ بھی فرماتے کہ دیکھو کسی مقبول بندے کی زیارت کرنا بھی اچھی بات ہے. اب یہ جنتی شخص ہے نا، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو شخص اس کو دیکھنا چاہتا ہے، جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے، تاکہ دیکھنا ثواب ہے. جیسے کسی نیک کی زیارت ثواب ہے، اچھی بات ہے. حاجی کی زیارت جب وہ حج کر کے لوٹے تو ثواب ہے. اولیاء اللہ کی زیارت ثواب ہے. ماں باپ کی زیارت ثواب ہے. ایسے نبی کی زیارت ثواب ہے. ولی کی زیارت ثواب ہے. ایسے یعنی جو لوگ پرہیزگار متقی نیک ہیں ان کو دیکھنا، ان سے ملنا یہ کار خیر ہے، یہ کار ثواب ہے، اور اس کا اجر ہے اللہ کے پاس. یہ فضیلت والا عمل ہے. تو اس سے یہ حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ جنتی کو دیکھنے کا حکم خود اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ دیکھ لو، اور خود فرما رہے ہیں جنتی ہے. اب اس سے دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ پکی بات کہ اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہے کون جنتی ہے، اور اللہ کے رسول کو اللہ اختیار دے رہا ہے کہ آپ جس کے بارے میں فرما دیں جنتی ہے بس وہ جنتی ہے. ہمارا آپ کا بولنا کسی کو جنتی نہیں بنائے گا، یہ تو گمان ہوتا ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں نیک گمان. تو نیک گمان رکھنا اچھا ہے، یا دعا کرنا اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. یہ زندے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ آخرت میں جائیں تو اللہ آپ کو جنت دے، اور فوت شدہ کو بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ اس کو جنت نصیب کر. کوئی فوت ہو گیا ہے، مرد عورت کوئی بھی، آپ دعا مانگ سکتے ہو. جب دعا مانگو کہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کو جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے. یہ تو کر سکتے ہیں ہم، لیکن یہ ہماری بات قطعی یا حتمی یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے رسول جس کے لیے فرما دیں یہ جنتی ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس شخص کے لیے ایمان رکھیں جس کے لیے اللہ کے رسول یہ فرما دیں کہ یہ جنتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت نصیب فرمائے، آمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جتنے مومن و مومنات تیری بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں ہمارے عزیز و اقارب میں سے یا اہل حلقہ پیر بھائیوں بہنوں میں سے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.